شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک قبر سے آنے والی خوشبو کا واقعہ سنائیں گے جسے سن کر آپ کے دل کو ٹھنڈک محسوس ہوگی۔ ناظرین، واقعہ بیان کرنے والا بیان کرتا ہے کہ میں روز صبح سویرے اپنے باپ کی قبر پر جاتا تھا، وہاں بیٹھ کر سورت یاسین کی تلاوت کرتا، فاتحہ کے بعد دعا مانگتا اور کام پر چلا جاتا۔ اسی طرح ایک دن صبح سویرے میں قبرستان میں آیا، اپنے مرحوم باپ کی قبر پر کھڑے ہو کر فاتحہ پڑھی، دعا مانگی۔ جب میں دعا کر فارغ ہوا جانے لگا تو میں قبرستان میں ایک بہت ہی پیاری خوشبو محسوس کی، ایسی خوشبو جو آج سے پہلے میں نے کبھی بھی نہیں سونگھی تھی۔ یہ پتہ لگانے کے لیے خوشبو کہاں سے آ رہی ہے، میں سارے قبرستان میں گھومنا شروع کیا۔ میں نے سارے قبرستان میں چکر لگا کر دیکھا، ہر قبر کو دیکھا، کسی قبر پر تازہ پھول نہیں پڑے ہوئے تھے۔ ایک دو جگہ پھولوں کے ہار پڑے ہوئے تھے، ان کو سونگا لیکن ان میں کسی قسم کی خوشبو نہیں تھی۔ میں بے چین تھا کہ اتنی پیاری خوشبو آخر کہاں سے آ رہی ہے۔ میں چلتے چلتے قبرستان میں ایسی جگہ پر پہنچا جہاں پر 3-4 قبریں بنی ہوئی تھی، تو وہاں سے اور زیادہ خوشبو آ رہی تھی۔ مجھے یقین ہو گیا کہ یقیناً ان قبروں میں سے کسی قبر سے خوشبو آ رہی ہے۔ میں نے ایک قبر کو سونگا، اس میں بھی محسوس نہ ہوا۔ جب میں نے تیسری قبر کے قریب گیا اور جھک کر اس کو سونگا تو اس کی مٹی سے خوشبو آ رہی تھی۔ مجھے یقین نہ ہوا قبر کی مٹی سے خوشبو آ رہی ہے۔ میں نے اطمینان کے لیے قبر کو 3-4 جگہ سونگا، ہر جگہ سے بہت ہی عمدہ قسم کی خوشبو آ رہی تھی۔ پھر میں مٹی کو ہاتھ میں پکڑ کر سونگا تو اسی طرح لگا جس طرح میں نے خوشبو کو ہاتھ میں پکڑ لیا ہے۔ اگر مجھے کام پہ جلدی جانے کی نہ ہوتی تو میں وہاں گھنٹوں بیٹھا رہتا، اس خوشبو کو سونگتا رہتا کہ وہ اتنی پیاری خوشبو تھی جسے سونگ کر میرے دل کو سکون آ رہا تھا۔ اور میں جاتے جاتے سوچ رہا تھا یقیناً یہ اللہ کی کسی بہت ہی نیک بندے کی قبر ہے۔ اگلے دن جب میں اپنے مرحوم باپ کی قبر پر فاتحہ کے لیے آیا تو میں نے فاتحہ پڑھی، ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی تو میں نے دیکھا وہی قبر جس سے خوشبو آ رہی تھی، اس پر کوئی بندہ کھڑا ہو کر دعا مانگ رہا۔ میں نے جلدی سے دعا ختم کی اور اس بندے کی طرف بڑھا۔ جب میں اس قبر کے قریب پہنچا تو وہ بندہ دعا مانگ کر چل پڑا۔ میں نے اس کو پیچھے سے آواز دی کہ بات سننا۔ اس نے کہا جی کیا بات ہے؟ میں نے کہا کہ میرے قریب آؤ، کام ہے۔ وہ قریب آیا، قریب آ کر سلام کیا۔ میں نے سلام کا جواب دینے کے بعد پوچھا یہ قبر کس کی ہے؟ وہ حیرانگی سے پوچھا آپ ایسا کیوں پوچھ رہے ہیں؟ تو میں کل والی ساری بات اس کو بتا دی کہ کل میں اسی طرح قبرستان میں آیا تھا تو قبر کی مٹی کو سونگا، اس میں بہت ہی عمدہ قسم کی خوشبو آ رہی تھی۔ وہ میرا ہاتھ پکڑ کر قبرستان سے چل پڑا اور ایک جگہ روک کر اس نے مجھے بتایا یہ میری والدہ کی قبر ہے اور قبر سے خوشبو کیوں نہ آئے۔ اور تو مجھے کچھ نہیں یاد، لیکن وہ بہت ہی نیک اور پرہیزگار عورت تھی، قرآن پڑھنا نہیں جانتی تھی لیکن قرآن کریم سے بہت ہی محبت کرتی تھی۔ جب بھی قرآن کریم دیکھتی چارپائی پر بیٹھ جاتی، قرآن کریم کو خوب چومتی۔ پڑھنا تو نہیں آتا تھا لیکن قرآن کریم کی لینوں پر اپنی انگلی پھیرتی رہتی۔ شاید یہ قرآن کریم سے محبت ہے کہ اس کی وجہ سے اب ان کی قبر میں سے خوشبو آیا کرتی ہے۔ پھر ہم سبحان اللہ کہہ کر قبرستان سے واپس چل پڑے۔ ناظرین، اندازہ لگائیں اگر قرآن کریم سے محبت کرنے کا یہ اجر ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دی تو اس کی قبر سے خوشبو آئے گی۔ جو قرآن کریم کو صبح اور شام پڑھتے ہیں تو قرآن پاک کو حفظ کرتے ہیں، جو قرآن پاک کو پڑھ کر اس پر عمل کرتے ہیں تو ان کی قبروں میں اللہ تعالیٰ ٹھنڈک عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ بہت ہی مہربان ہے، جہاں اس نے برے کاموں پر عذاب قبر رکھا ہے وہاں میرے کریم نیکی کرنے والوں کے لیے بڑا اجر رکھا ہے۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے اور برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین کرام، آج کی ویڈیو میں تھا بس اتنا ہی۔ ایسی مزید اسلامی اور معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے آل پر کلک کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ ان کی نالج میں اضافہ ہو سکے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔